صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی شان والے ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر مخضود بغیر کانٹے کی بیریوں میں وطلح منضود اور تہ بتہ لگے کیلوں میں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں میں وماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانی میں وفاکہۃ کثیرہ اور کثرت سے میوہ جات میں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ روکے گئے نہ ختم ہوئے گئے اور نہ روکے گئے وفرش مرفوعہ اور بچھونے بلند و بالا انا انشأناہن انشاء بے شک ہم نے ان کو خاص طریقے سے پیدا کیا یعنی جنتی عورتوں کو فجعلناہن ابکارا پس ہم نے ان کو کنواریاں بنایا عرباً اترابا پیار کرنے والی ہم عمر لأصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے ثلۃ من الاولین پہلوں میں بھی بہت سے ہیں وثلۃ من الآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورۃ الواقعہ کا پہلا رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے سابقون الاولون جو اللہ کے خاص مقربین ہیں ان کے حسن انجام اور جنت میں ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں اصحاب الیمین درجے میں ان سے اگرچہ کم ہیں لیکن ہیں اللہ کے محبوب اور جنت کے حقدار۔ آج کے سبق میں اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اصحاب الیمین میں شامل فرمائے۔ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے۔ ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو دائیں جانب پسند ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر اچھا عمل دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے، حتیٰ کہ مسواک کرنا ہو، کنگھی کرنا ہو، جوتا پہننا ہو یا لباس پہننا ہو، دائیں جانب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اصحاب الیمین جن کو کامیاب اللہ کریں گے ان کو اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ تو واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے، کیا خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے۔ ما وہاں بولا جاتا ہے جہاں جس چیز کو بندہ کہے کہ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ کیسے بیان کیا جائے، جیسے القاریہ مل قاریہ، کیا ہے قیامت، تمہیں کیا سمجھاؤں، تمہیں کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ کیا ہے۔ یہاں فرمایا واصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کی شان اور ان کی نعمتیں، ما اصحاب الیمین، کیا ہی شان والے ہیں، کیا ہی مقام والے ہیں۔ فی صدر مخضود، یعنی سارا تو نہیں تمہیں سمجھایا جاتا، دنیا میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہارا ظرف اتنا ہے، تمہاری سوچ اتنی ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں، لیکن چند چیزیں جو تم نے دیکھی ہیں ان کے مشابہ جنت کی چیزیں تمہیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ کچھ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ فی صدر مخضود، بغیر کانٹے کے بیریاں۔ عرب کے اندر بھی، چونکہ عرب کے لوگ بیری کے درخت سے واقف تھے کیونکہ ان کے صحراؤں میں بیری کا درخت ہے لیکن ہوتا کانٹے دار ہے، تو سفر میں کہیں بیری کا درخت مل جاتا تو بڑے خوشی سے بیر کھاتے، لیکن کانٹے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں ایسے ہی جیسے تم جاتے ہو نا دنیا میں سفر میں اور تمہیں بیری کا درخت ملتا ہے تو خوش ہوتے ہو، صحراؤں میں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے بیر مل جائے تو خوش ہوتے ہو، جنت کے اندر بیر تو ہوں گے لیکن کانٹا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یعنی مشقت نہیں ہوگی۔ وطلح منضود، طلح منضود کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، ایک تو ہم خرید کے لاتے ہیں نا جی شاپر میں ڈال کے 1 درجن، جس میں سے 3-4 خراب نکل جاتے ہیں اور وہ کیلیاں نکلتی ہیں، اور ایک کبھی وہ دیکھو دکاندار جب صبح لگا رہے تو پورا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پتہ نہیں جی، گچھا، وہ پورا اتنا لمبا سارا گچھا، وہ جناب اوپر نیچے ایسے خوبصورت لگے ہوتے ہیں، جنت کے اندر ایسے تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وظل ممدود، اور پھیلے ہوئے سائے، لمبے لمبے سائے، مراد ہے کہ گھنے درخت، باغات، یہ جنت کے اندر ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا مدہامتان، گھنے سایوں والے، ایسے سائے جو ایسے درخت جو سبزے میں سیاہی مائل ہو جائے، تو فرمایا گھنے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی، مسکوب اس پانی کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر رہا ہو، اوپر سے نیچے گر رہا ہو۔ کبھی کسی نہر پہ آپ دیکھیں نا جی، وہ تھوڑا سا آگے ڈھلوان ہو تو بڑا خوبصورتی کے ساتھ وہ پانی یوں گر رہا ہوتا ہے، تو جنت کے اندر ایسے کئی نظارے ہوں گے کہ پانی اوپر سے یوں نیچے چھم چھم کر کے گر رہا ہوگا، اور صاف شفاف پانی اہل جنت وہاں سے پی رہے ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوہ جات کثرت سے، جو چاہیں گے انہیں ملے گا، ہر قسم کی میوہ جات۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، دنیا میں ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کھانے پہ بندے بیٹھتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا جی، بعض دفعہ ختم تو نہیں ہوا، آگے جناب بندہ دینے والا کہتا ہے کہ نہیں بس اب بس کرو نا یار، اتنا ہی ہوتا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ فرمایا جنت کے پھلوں کے اندر، جنت کے میووں کے اندر لا مقطوعہ، قطع تو ہوں گے نہیں کہ ختم ہو گئے جناب اب مزید نہیں رہے، ولا ممنوعہ، ممنوعہ بھی نہیں ہوں گے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ خدام الٹا توڑ توڑ کے اہل جنت کو کھلانے والے ہوں گے، روکنا تو دور کی بات ہے۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، فرمایا جنت کے رزق کی کیا بات ہے
کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کھانا وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں میزبان کی کمزوری ہو، جہاں میزبان خود رب ہوگا وہاں کھانا کہاں ختم ہوگا جی۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ مہمان ہوں گے جنتی اور میزبان کون ہوگا؟ رب العالمین ہوگا۔ بھلا رب کے خزانے میں کہاں ختم ہو، بھلا اللہ کے خزانے میں کیسے ختم ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب سے میرے رب نے کائنات بنائی، اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر لی، اسی مٹھی سے اللہ دے رہا ہے اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، امیروں کو بھی اور غریبوں کو بھی، بادشاہوں کو بھی اور فقیروں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی۔ شاہ جی کہتے تھے ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لینے والے ختم ہو جائیں گے، رب کی ایک مٹھی ابھی ختم نہیں ہوگی۔ جس رب کی مٹھی اتنی عظیم ہے، اس رب کے خزانے کتنے زیادہ ہوں گے۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے بھی رب کے پاس، زمین کے خزانے بھی رب کے پاس، جنت کا مالک بھی میرا اللہ۔ پوری کائنات میں جتنے انسان بھی ہیں سب کو کھلاتا رہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حدیث قدسی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ارشاد نقل کیا ہے، ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، سب اٹھ کر آئیں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، بیک وقت رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اور اس کی تشریح میں تھوڑا اگر آپ غور کریں، سارے انسان ہیں، سارے جنات ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پہلے انسان سے آخری انسان تک ہے، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک ہیں، ہر ایک اٹھ کھڑا ہوا ہے، ایک ہی میدان میں ہے، سب مانگ رہے ہیں، اپنی اپنی بولیوں میں مانگ رہے ہیں، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی کس زبان میں اور کوئی کس زبان میں مانگ رہا ہے، اور کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کچھ اور مانگ رہا ہے، سارے مانگ رہے ہیں، مختلف بولیوں میں مانگ رہے ہیں، ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں، اکٹھے مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، میرا رب کہتا ہے تم سب مانگتے جاؤ، میں تم سب کو دیتا جاؤں، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کیا بات ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا لا مقطوع، یہ تو سوچو بھی نہیں نا کہ ختم ہو جائیں گے، یہ تو بات سوچو بھی نہیں کہ جنت کے دسترخوان پہ کبھی کھانا ختم بھی ہوگا، جنت کے چشموں سے پانی کبھی ختم بھی ہوگا، جنت کی میوے کبھی کم بھی پڑیں گے۔ فرمایا یہ بھی نہ سوچو اور یہ بھی نہ سوچو کہ کوئی تمہیں اوے کرے گا کہ یہاں سے کیوں کھا رہے ہو، ولا ممنوع، فرمایا کوئی روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اللہ تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المؤمنون میں کیا فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ دو قسم کے پلاٹ ہوتے ہیں نا، ایک جو بندہ خریدتا ہے تو اس میں سے پھر کوئی مالک نکل آتا ہے، یار اس میں میرا حصہ بھی بنتا ہے۔ ایک وہ جب بندہ جس پلاٹ کا وارث بن گیا، والد صاحب وفات پا گئے اور بندہ وارث بن گیا، وہاں کوئی آ کے بات تو کرے کہ اس میں میرا حصہ ہے، تیرا حصہ کہاں سے آ گیا، یہ تو میری وراثتی زمین ہے، یہ تو تیرا حصہ اس میں کہاں سے آ گیا، یہ تو ہماری نسل در نسل چلی آ رہی، آج تیرا حصہ کہاں سے آ گیا، وہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح تم اپنے باپ کی زمین میں کسی اور کی بات نہیں سنتا نا، جنت کا بھی میں اللہ تجھے وارث بنا دوں گا، تو جنت کا وارث ہوگا، کون تجھے روکے گا؟ فرمایا لا ممنوع، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ممنوع علاقہ نہیں ہوگا۔ وفرش مرفوعہ، اور فرش یعنی بچھونے، بستر، مرفوعہ اونچے، بلند، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے اونچی شان والے، بہترین، یہ نہیں کتنے اونچے کہ جناب بندہ چڑھ ہی نہ سکے، یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ مرفوع اونچی شان والے، قیمتی بستر، قیمتی بچھونے وہ ہوں گے۔
اور دوسرا مطلب مرفوع اگر اونچی مقام والے بھی ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے بچھونوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فرمایا اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے لیکن جب بیٹھنا ہو بندے نے تو نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جنت کے بسترے بھی شاید کوئی اس قسم کے ہوں، انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو پھر پورے دیکھیں گے، لیکن انشاءاللہ کوئی اس قسم کے ہوں کہ شاید بندہ بیٹھے اور پھر جناب ہے اوپر ہو جائے، جیسے آج کل وہ گدے آتے ہیں نا، وہ تھوڑے تھوڑے سپرنگ والے وہ ہل رہے ہوتے ہیں، جنت میں شاید پتہ نہیں اللہ نے کیسے شان والے بستر تیار کیے ہوں گے جی۔ جنت کے پھل، جنت کے باغ، جنت کے پانی، جنت کے بستر، اور پھر آگے جنت کی حوریں، جنت کی ازواج، جنت کی بیویاں، انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، پیدا کرنا یہ ہوتا ہے مفعول مطلق تاکید کے لیے، اس سے معنی یہ بن گیا بے شک ہم نے ان کو بڑے خاص انداز سے پیدا کیا ہے، بڑے خاص انداز سے، کیسے؟ فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عرباً اترابا، عرباً چہیتیاں، پیار کرنے والیاں، اپنے شوہروں کی چہیتیاں۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ بندہ کہتا ہے چلو ذرا گزارا کرنا ہے اب کیا کریں، سمجھ آئی؟ عرباً تو نہیں ہوتی لیکن چلو یار گزارا اب کرنا ہی ہے، کیا کر لے۔ وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ چلو یار گزارا کرے، وہاں پر شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے پیار ہوگا۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے شروع میں ماشاءاللہ ایک دوسرے پہ جانیں قربان ہوتی ہیں، اب مہینے جناب 2 بھی نہیں گزرتے کہ جان چھڑانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیس ہم نے نہیں دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہیں، بڑے شوق سے ماں باپ کو خفا کر کے شادی کی، برادری کو چھوڑ چھاڑ کے شادی کی، اور مہینے ابھی 3 بھی نہیں گزرے کہ عدالت میں پہنچ گئے جناب، وہ خلا لینے کے لیے اور یہ جناب اس پر کیس کرنے کے لیے، وہ اس کے جرم بتاتا ہے، یہ اس کے جرم بتاتی ہے، اور مصیبت بن گئی ہے، زندگی اجیرن بن گئی ہے، نہ ماں باپ کے منہ دکھانے کے قابل رہے نہ برادری والوں کو منہ دکھانے کے قابل رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں یہ والا ماحول نہیں ہوگا کہ جناب عدالت میں جاؤ اور کیس کرو اور یہ جناب جان چھڑاؤ اور خلا لو، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ عرباً اترابا، اترابا مٹی میں کھیلنے والے، مراد ہم عمر ہیں، جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے اکٹھے مٹی میں باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم عمر ہوں گے، یہ نہیں کہ جناب شوہر صاحب 20 سال کے ہیں اور بیوی صاحب 65 سال کی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا جی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں کی ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، وہ سناتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی 2 شادیاں تھیں، تو پہلی ذرا زیادہ عمر والی تھی، تو والد صاحب اور میری وہ پہلے والی والدہ صاحبہ جا رہے تھے، تو ایک جگہ کہیں راستے میں چائے وغیرہ کے لیے کہیں بیٹھے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اماں جی کو نا ادھر بٹھا دو، نے کہا اماں جی نہیں یہ میری بیوی ہے، کہتا ہے اچھا میں نے سمجھا لگتے تو آپ بیٹے ہو اس کے تو فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ماں بیٹا نہیں لگیں گے، بلکہ اترابا، ہم عمر لگیں گے۔ کیا لگیں گے جی؟ ہم عمر لگیں گے، اور یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ لاصحاب الیمین، لاصحاب جن کو اعمال نامہ مل گیا نا دائیں ہاتھ میں، یہ سب نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اگلی آیت بڑی خوشخبری ہے جی، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اوپر آپ دیکھیں نا جی، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 13 اور 14 میں، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ مقربین جو ہیں سابقون، وہ تو پہلوں میں زیادہ پچھلوں میں بہت کم، لیکن یہاں فرمایا اصحاب الیمین پہلوں میں بھی زیادہ اور پچھلوں میں بھی زیادہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ انشاءاللہ اس میں ہمارا نمبر لگے گا ضرور انشاءاللہ۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، پہلوں میں تو تھے ہی تھے، اللہ کہتے پچھلوں میں بھی یہ بہت ہیں، کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ